اللہ رب العزت نے اس میں ایک نصیحت ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اسلام کے بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے محدث شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے صوفی بھی تھے اور بہت بڑے محدث بھی تھے، اور آپ سے بہت سارے محدثین نے احادیث سنی، اور آپ نے بہت سارے محدثین نے خود بھی حدیث سنی۔ آپ بہت بڑے بڑے جو شیوخ تھے، محدثین تھے، ان کے شاگرد ہیں، اور خود آپ بھی بڑے بڑے محدثین کے آپ استاذ بھی ہیں حدیث میں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے منازل السائرین۔ اس کتاب میں انہوں نے 10 باب باندھے ہیں، اور ہر باب میں 10 فصلیں باندھی ہیں، اور انہوں نے اپنی اس کتاب کی جو پہلا باب ہے اور پہلے باب کی پہلی فصل جو ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ بیداری سے کیا ہے۔ یہ باب یکزا، یکزا کہتے ہیں بیدار ہونا، بیداری کو۔ اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے اس عنوان کو شروع کیا ہے، اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ فرما دیجئے، انہیں کہہ دیجئے محبوب، انما اعظکم بواحدۃ، تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے رہو۔ کیا رہو؟ ہم نے جو گزشتہ رات گزاری ہے، یہ شب بیداری کی رات تھی، بیدار ہونے کی رات، تو اس نسبت سے یہ گفتگو ہے۔ تو یہاں پہ یہ واضح میں رکھیں کہ بیدار ہونے سے مراد نیند سے اٹھنا نہیں ہے۔ کیا؟ ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو، اللہ کے لیے قیام کرو۔ اب یہاں پہ صوفیاء نے اور حضرت شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری نے جو معنی لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیداری سے مراد نیند سے اٹھنا نہیں ہے، نوم نیند کہتے ہیں نا، اور یکزا بیداری کہتے ہیں، نوم سونا، اور یکزا بیدار ہونا۔ تو اس بیدار ہونے سے مراد یہ اٹھنا نہیں ہے، سو کر اٹھنا، چونکہ ہماری سمجھ یا اصطلاح میں یہ ہے نا کہ جب بندہ سویا ہوا ہو اس کو اٹھا دینا، اس کو بیداری کہتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ ہے نا کہ جو سویا ہوا ہے اس کو اٹھا دینا، اس کو بیداری کہتے ہیں، جبکہ صوفیاء اس کا معنی یہ نہیں لیتے، صوفیاء اس کا معنی نہیں لیتے۔ وہ فرماتے ہیں اس بیداری کا معنی
وہ اٹھنا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اس بیداری کا معنی یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ جانا، غفلت کو چھوڑ دینا، غفلت کو ترک کر دینا، غفلت سے دور چلے جانا، بیدار ہو جانا اللہ کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب دیکھیں، جب تک بندہ بیدار نہیں ہوگا، کیا بیدار نہیں ہوگا تو قیام کب کرے گا؟ کیا بندہ سویا ہوا ہے، غفلت کی نیند میں ہے، تو جب غفلت ہی نہیں چھوڑے گا، اب کس معنی میں لے لیں، تو جب غفلت ہی نہیں چھوڑی تو قیام بھی نہیں کرے گا، قیام بھی نہیں کرے گا۔ یہاں سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تک بندے کو یہ خبر نہ ہو کہ میں غفلت میں ہوں تو وہ بیدار نہیں ہوتا۔ وہ بیدار جب یہ خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں غافل ہوں، میں غفلت کی نیند سویا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کیسے اچھائی کی طرف آئے گا؟ آج من حیث القوم ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو غافل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنا غافل، کوئی شخص آپ پوچھ لیں وہ نہیں کہتا میں غافل ہوں، حالانکہ ہم سب غافل ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ تو شیخ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کو یہ خبر نہ ہو کہ میں غافل ہوں تو وہ اللہ کی طرف سفر ہی شروع نہیں کرتا، سفر ہی شروع نہیں کرتا۔ تو جب تک بندے کو یہ خبر نہ ہو کہ میں غافل ہوں، میں بہت سارے احکامات ترک نہیں کر رہا، تو اللہ کی طرف سیر، اللہ کی طرف چلتا ہی نہیں ہے سیر۔ اور سب سے پہلی جو صوفیاء کی نگاہ میں پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو غفلت میں سمجھ لے، اپنی غفلت سے آگاہ ہو جائے، اپنی غفلت سے آگاہ ہو جائے گا تو پھر بندے کو تشویش ہوگی۔ اب یہاں بھی علماء نے، صوفیاء نے غفلت کا معنی کیا ہے نقصان، کیا کیا ہے؟ یقظہ کیا معنی ہے؟ بیدار ہونا، عربی کا معنی ہے نا۔ اور یہاں غفلت سے مراد نقصان کا نہ پتہ ہونا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان نرے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہی ہے۔ اور اس نقصان اور گھاٹے کا انسان کو پتہ نہیں ہے، ہم نے پتہ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے پتہ، اس کی وجہ ہم اس غفلت سے نکلے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو غافل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو غافل سمجھ لیتا ہے نا، گویا کہ اس کو اپنی غفلت پر آگاہی ہو گئی، اپنے نقصان پر آگاہی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ آگاہی ہو گئی کہ میں تو خسارے میں ہوں، میں تو نقصان میں ہوں، میری ساری زندگی جو ہے وہ تو نقصان میں گزر گئی، مجھے خبر ہی نہ ہو سکی۔ اس میں ایک مثال دیکھیں، جو اچھا تاجر ہے، اچھا کاروباری شخص ہے نا، جب اس سے خبر ہو جائے کہ میرے اس کام میں، اس تجارت میں نقصان ہے، کیا ہے؟ نقصان ہے، تو کیا وہ پھر سوتا ہے؟ اسے نیند آ جاتی ہے؟ اسے آتی کہ نہیں آتی؟ تو جب کسی شخص کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرے اس کام میں نقصان ہو رہا ہے، اس کو کوئی تشویش ہوتی ہے؟ جس کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جس میں تجارت کر رہا ہوں، اس میں گھاٹے کی طرف جا رہا ہوں، اسے یہ خبر نہ ہو سکے،
وہ اپنے اس کاروبار سے اپنے نفع سے غافل ہو، پتہ نہ چلے، اسے کوئی تشویش ہوتی ہے؟ اسے کوئی نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہے میں تو بڑا اچھا کاروبار کر رہا ہوں، لیکن جب وہ پوری پارٹی کروڑوں اربوں لے کے بیٹھتی ہے پھر خبر ہوتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا تجارت میں، دنیا کے کاموں میں، جب کسی تاجر کو اپنے نقصان کی خبر ہو جائے تو گویا اسے تشویش ہوتی ہے یہ نقصان کیوں ہوا، پھر اسے نیند نہیں آتی، پھر وہ بھاگتا ہے، پھر دوڑتا ہے، وہ پھر ہر اس شخص کے پاس جاتا ہے جہاں سے اس کے نقصان کا ازالہ ہو جائے، ازالہ ہو جائے، بچت ہو جائے۔ وہ پوچھتا ہے میں نے یہ کام کیا تھا، نقصان ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ کب پتہ کرے گا وہ؟ جب نقصان کی، گھاٹے کی اسے خبر ہوگی، آگاہی ہوگی۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ میں نقصان میں جا رہا ہوں، اسے کچھ تشویش ہوگی؟ کیا ہے؟ اسے تشویش نہیں ہوگی، وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے تو وہ آرام سے سویا ہوا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہ اپنے نقصان سے آگاہ ہی نہیں ہے، وہ غفلت میں ہے۔ جب غفلت میں ہے تو وہ کسی کے پاس جانے کے تیار بھی نہیں ہے، وہ کسی پوچھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ حالانکہ وہ کیا ہے؟ نقصان میں جا رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے، کاروبار میں اسے نقصان ہو رہا ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ خبر نہ ہونا ہی غفلت ہے۔ کیا؟ اپنے گھاٹے کی خبر نہ ہونا غفلت ہے، اور اپنے گھاٹے کی آگاہی ہو جانا ہی بیداری ہے۔ کیا ہے؟ اپنے گھاٹے کی خبر نہ ہونا یہ غفلت ہے، اور اپنے نقصان کی، اپنے گھاٹے کی جب خبر ہو جائے اس کو بیداری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ لفظ ایک تنبیہ استعمال کیا ہے کہ یہ تنبیہ ہوتی ہے اس شخص کے لیے، ابھی اس کو غفلت سے یعنی غفلت چھوڑی نہیں ہے، بس صرف تنبیہ ہوئی ہے، اسے پتا چلا ہے کہ میں تو خسارے میں جا رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں یہ گھاٹے کی طرف سودا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ اسے بھی گھاٹے کو چھوڑا نہیں ہے، ترک نہیں کیا، بس تنبیہ ہوئی ہے۔ اور جس شخص کو یہ تنبیہ ہو جائے، یہ خبر ہو جائے کہ میں غفلت میں ہوں، سمجھ لے کہ اس کا پہلا قدم سیر اللہ کی طرف اٹھا ہے۔ کیا ہے؟ حضور سلطان باہر نے فرمایا نا کہ کئی جاگن کہ جاگ نہ جانا، کئی جاگتے نے کہ جاگ کے بھی نہیں جانا دے، کہ جاگن کہ جاگ نہ جانن، کہ جاگ دے بھی ستے ہو، کہ جاگ دے بھی وہاں پہ عربی ہے، یہاں پہ پنجابی ہے، لیکن معنی مراد ایک ہی ہے۔ صوفیاء کا معنی مراد ایک ہی ہے، بس انداز اپنا اپنا ہے، انداز اپنا اپنا ہے۔ حضور سلطان باہو فرماتے ہیں کئی جاگن کی جاگ نہ جانا، کہ جاگتے ہیں لیکن جاگتے ہوئے بھی جانتے کچھ نہیں، جاگتے ہوئے بھی جانتے کچھ نہیں ہے، غفلت میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا نقصان ہو رہا ہے، خبر ہی نہیں ہے نقصان کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا کئی جاگتے بھی ستے ہو، کہ جاگتے بھی ستے ہو، جاگتے ہیں لیکن خبر ہی نہیں ہے، وہ ایسی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اصل جاگنا یہ ہے کہ بندہ اپنی غفلت سے آگاہ ہو جائے، اپنی غفلت سے باخبر ہو جائے۔ جو بندہ اپنی غفلت سے، اپنے سودے کے نقصان سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے، کون عشق مصطفیٰ زندگی نعرہ حیدری، اہل سنت و جماعت ولیوں کا ہے فضان۔ حضور سلطان فرماتے ہیں کہ کئیاں نو رب ستیاں ملیا، کئیاں نو
اب یہ کیا شعر سمجھ نہیں آئی یہاں پہ. بندہ سوتا ہو رب تو ملتا ہے جاگتے ہوئے. کیا رب تو جاگتے ہوئے ملتا ہے. حضور سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ تکیاں نو رب ستیاں ملیا تکی جاگ دے بھی مٹھے ہو کہ جاگ دے بھی لٹ گئے. خبر نہ ہو سکی کہ ہم کیا تھے. ہم سودا جو کاروبار کر رہے تھے وہ نقصان کی طرف جا رہا تھا یا نفع کی طرف جا رہا تھا. وہ ساری رات جاگے, ساری رات جاگتے ہیں. توجہ سے نوجوان سن لے, ساری رات جاگتے ہیں. کہ ساری رات کیا کرتے ہیں؟ جاگتے ہیں. ان کا جاگنا اس سودے سے واقفیت نہیں ہے, اس گھاٹے سے واقفیت نہیں ہے, اس غفلت سے واقفیت نہیں ہے جو گھاٹے کی طرف جا رہی ہے. وہ جاگتے ہوئے بھی اپنے آپ سے غافل ہے, خبر نہیں ہے. حضور سلطان فرماتے ہیں کہ جاگ دیوی کہ مٹھے ہو, وہ جاگ دیوی لٹے گئے. جسم کو مشقت میں ڈالا, آنکھوں کو بیدار رکھا, نیند آئی تب بھی نہ سوئے, ساری رات بیٹھے رہے. لٹے کیسے گئے؟ لٹے ایسے گئے کہ ساری رات چغلیاں کی, اللہ کے احکامات سے غافل رہے, ذکر الہی سے غافل رہے, احکامات الہی سے غافل رہے, اللہ کے حقوق سے غافل رہے, حقوق العباد سے غافل رہے, نمازوں سے غافل رہے, صدقات و خیرات سے غافل رہے, اور حلال کمانے سے غافل رہے. یعنی ہر وہ کام سے جاگتے ہیں لیکن جاگتے ہوئے لٹے جا رہے, جاگتے ہوئے بھی لٹے جا رہے ہیں. اور جو فرمایا نا کہ کہیں رب ستیاں ملیا, جن کو رب ستیاں ملتا ہے وہ جب جاگتے ہیں نا وہ کبھی اللہ کی ذکر میں مصروف ہوتے ہیں. کیا وہ جب جاگتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کمائی کرتے ہیں. جب سوتے ہیں ان کا سونا سونا نہیں ہے, ان کا سونا مشاہدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سوتے ہیں, جب جاگتے ہیں تو بشری تقاضا ہے. کیا ہے؟ ان کی روح اس جسم میں قید ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہے. اس روح کو قید کر کے ہم وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں, درود و سلام میں مصروف رہتے ہیں, استغفار میں مصروف رہتے ہیں, تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں, تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتے ہیں, درود و سلام میں مصروف رہتے ہیں, ہم وقت یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں. جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, وہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اس روح اور جسم کے ساتھ. جب وہ سوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سوتے ہیں تو پھر انسان جب سوتا ہے نا تو کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. وہ سونا اس جاگنے سے بہتر ہے, وہ سونا اس جاگنے سے بہتر ہے جس میں چغلی ہو, غیبت ہو, رشوت ہو, سود ہو, ملاوٹ ہو, کم تولنا ہو, شراب ہو, زنا ہو. یعنی ہر برائی جاگتے ہوئے ہوتی ہے, سوئے ہوئے. لیکن جب وہ بندہ سو جاتا ہے وہی یہ کرنے والا وہ بہت ساری بیماریوں سے یعنی گناہوں سے بچ جاتا ہے. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے, جو اپنے آپ سے بیدار ہو گیا, اپنی غفلت کو جان گیا, وہ ہم جب جاگتا ہے تو ہم اللہ کی تسبیح میں رہتا ہے, اچھی باتوں میں رہتا ہے, تلاوت قرآن مجید میں رہتا ہے, نیکی پھیلانے میں رہتا ہے, وہ کمائی کرتا رہتا ہے. جب سوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم تو لیٹ گیا نا, اب یہ جسم بے ہوش ہو گیا, اس کو خبر نہیں. جو اس کے اندر روح تھی, جو اس کے اندر روح تھی وہ اس سے نکلی اور مالائے اعلیٰ تک پہنچ گئی. کیا ہوئی؟ بندہ سوتا ہے, کہتے ہیں خواب آئے ہم تو کراچی میں تھے, ہم لاہور میں تھے, ایسے ہوتا ہے نا. عشاء کہاں ہوتے ہیں؟ عشاء کہتے ہیں ہم مدینہ میں تھے, ہم فلاں بزرگوں کی مزار پہ تھے, ہم فلاں کی زیارت کر رہے تھے. روحیں آزاد ہو جاتی ہیں. بندہ سوتا ہے, روح
جسم سے آزاد ہو جاتی ہے، یا تو اسفل ہوتی ہے یا اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن جو ہماری روحیں ہیں وہ یہیں گندے خواب بھی دیکھتی رہتی ہیں، لیکن جو اللہ والوں کی روحیں ہیں جب وہ جسم سوتا ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ یہ رب ستیاں ملے گا، جنہوں نے ساری یعنی بیداری میں جاگتے ہوئے محنت کی ہے، کمائی کی ہے، مزدوری کی ہے، جب وہ سوتے ہیں ان کی روح مالا اعلیٰ پہنچ جاتی ہے، اور انوار و تجلیات میں رہ کر مشاہدات کر رہی ہوتی ہے، ان کو رب ستیاں ملتے ہیں۔ ہم جاگتے بھی لٹے جا رہے ہیں، ہم جاگتے بھی لٹے جا رہے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہماری جو کمائی تھی وہ کہاں جا رہی ہے۔ تو میں نے مثال دی ہے، جو اچھا تاجر ہے اس کو خبر ہو جائے کہ میں لٹا جا رہا ہوں، میرے کاروبار نقصان ہو رہا ہے، وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اسے نیند ہی نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ تشویش میں رہتا ہے، وہ فکر میں رہتا ہے۔ جب بندہ بے فکر ہو جائے نقصان سے، اس کا مطلب وہ غافل ہے۔ کیا ہو جائے؟ بے فکر ہو جائے نا اپنے نقصان سے، اس کا مطلب وہ غافل ہے۔ اور جب بندے کو فکر لگ جائے وہ اپنی غفلت سے آگاہ ہوا ہے، اب غفلت چھوڑی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ غفلت چھوڑی نہیں ہے، اپنی غفلت سے آگاہ ہوا ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنی غفلت سے آگاہ بھی نہیں ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنی غفلت سے آگاہ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے بیداری سمجھ لیا، بس جاگے اور بازاروں میں گھومے پھرے، اور جب اعلان مسجد ہوا کہ سر تسبیح اتنے بجے اس وقت آ گئے، ہم نے سمجھا ہم نے تو بیداری کر لی، اس کو بیداری نہیں کری۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور 100% ذہن میں رکھ لیں، مت سمجھئے کہ شاید ہم نے بیداری کر لی تو ہم نے اپنی غفلت کو جان لیا۔ ہم نے اپنی غفلت کو نہیں جانا، ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، ہم اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ تو جب تک بندہ اپنے آپ سے آگاہ نہ ہو، سیر اللہ شروع ہی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف قدم شروع ہی نہیں ہوا۔ تو پہلا جو نقطہ ہے، پہلا جو قدم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ سے آگاہ ہو جائے، اپنی غفلت سے آگاہ ہو جائے۔ جب ہم اپنی غفلت سے آگاہ ہوں گے کہ ہم تو گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو نقصان کی طرف جا رہے ہیں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ نقصان ہے، تو پھر ہمیں تشویش ہوگی۔ پھر ہم کسی تاجر، جو اچھا تاجر ہے، جو دین کا تاجر ہے، جو نیکی کا تاجر ہے، جو اچھائی کا تاجر ہے، جو بھلائی کا تاجر ہے، جو صوفی ہے، جو رب کائنات کی معرفت رکھنے والا ہے، جب ہم یہ تشویش ہوگی کہ ہم تو گھاٹے میں چلے گئے، پھر ہم اس سے بچ جائیں گے۔ زندگی کے فلس میں گزر گئی، گھاٹے میں گزرنے میں کچھ طریقہ بتائیں، ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ جب پہلی سونی جو سیڑھی ہے، پہلا قدم جو ہے وہ اپنی غفلت سے آگاہی ہے، جو ہمیں نہیں ہے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ محبوب آپ اس سے فرمائیں انما اعظکم بواحدۃ من ان تقوموا للہ، فرمایا محبوب بواحدۃ ان تقوموا للہ، ان سے صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ کیا؟ ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ بس اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ، اپنی غفلت کو جانو کہ ہم غفلت میں ہیں۔ جب تم غفلت سے باخبر ہو گئے تو تم اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب اپنی بندہ غفلت سے آگاہ نہیں ہوگا تو کھڑا کیسے ہوگا؟ قیام کیسے کرے گا؟ اللہ کو یاد کیسے کرے گا؟ یہاں غفلت سے مراد یعنی بیداری سے مراد سو کر اٹھنا نہیں ہے، بیداری سے مراد یہ ہے کہ جتنی رب کائنات نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بندہ باخبر ہو جائے، وہ بندہ بیدار ہوا ہے، ابھی چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم کو صحیح معنوں میں اپنے آپ سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔